أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، آگے بڑھنے سے پہلے اس کا ازالہ ضروری ہے۔ بعض گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے والے اور گمراہی کی دعوت دینے والے ایمان والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب نبوت اللہ کی رحمت ہے اور انسان کو رحمت کی ہر وقت ضرورت ہے تو تم نبوت کا دروازہ بند کر کے انسانوں کو رحمت سے محروم کیوں کر رہے ہو؟ نبوت اللہ کی رحمت ہے تو نبوت کو جاری رہنا چاہیے۔ وہ اس حقیقت کو بھول گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ تو جب آپ کی نبوت رحمت بن کر موجود ہے تو پھر کسی اور نبوت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھیں۔ روشنی انسان کی بہت اہم ضرورت ہے۔ گنے اس وقت مسجد میں روشنی کے لیے کتنے کنکومے جل رہے ہیں، لیکن دن کے وقت اگر ان کو جلا دیا جائے تو آنے والا کبھی اوپر دیکھے گا، کبھی امام صاحب اور مؤذن صاحب کو دیکھے گا کہ یہ لوگ بھول گئے تھے کیا عمل کرنا، اور کہے گا کہ بھائی اس کا سوئچ کہاں ہے، اس کو آف کیجیے، ان کمکموں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہ انسان کو روشنی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں انسان کو روشنی کی ضرورت ہے، لیکن جب سورج نکلا ہوا ہے تو اب اس کے بعد کسی اور چراغ اور کسی اور کمکمے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور ہدایت کا سورج ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ سورج اس وقت تک باقی رہے گا جب تک دنیا باقی رہے گی، یہ ڈوبنے والا نہیں ہے، آخری دن تک باقی رہے گا۔
تو جس طرح سورج کی موجودگی میں کسی چراغ کی، کسی قمقمے کی ضرورت نہیں ہوتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی موجودگی میں اب کسی نبی کی، کسی پیغمبر کی قیامت تک کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کی تشریف آوری کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ شیطان خاموش بیٹھنے والا تو نہیں ہے، تو اپنا کام کرتا رہتا ہے، انسانوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور وہ آیا امام صاحب کے پاس اور کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا میرے پاس نبوت کے دلائل ہیں۔ امام صاحب نے کہا مجھے تیری کوئی بات نہیں سننی، مجھے کوئی دلیل نہیں سننی، میرے لیے آخری دلیل یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں نبی ہوں اور تم کہو تو میں معجزہ دکھاؤں، اور کوئی شخص اس سے یوں کہے دکھاؤ کیا ہے تمہارا معجزہ، تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ سوال کرنا کہ دکھاؤ کیا ہے تمہارا معجزہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ کوئی اور نبی ہو سکتا ہے، اور یہ سمجھنا کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے، اس لیے یہ کتاب بھی قیامت تک محفوظ ہے۔ اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ کوئی چھپا سکتا ہے۔ قرآن سے پہلے بھی جتنی کتابیں نازل ہوئی ان میں انسانوں کو وہی تعلیم دی گئی جو اخیر میں قرآن نے دی۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے انسانوں کو وہی سکھایا جو آخر زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ فرق اتنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے ان کی تعلیمات دنیا میں محفوظ نہیں رہ سکی، اور اللہ کی مصلحت بھی یہی تھی کہ وہ محفوظ نہ رہے۔ قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں آئیں وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکیں، یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک محفوظ رہیں گی، آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب یعنی قرآن یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ وہ پچھلی قومیں جو گزشتہ انبیاء کرام کی تعلیمات کو محفوظ نہیں رکھ سکی اور گزشتہ آسمانی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکی، ان میں جو کمزوریاں پیدا ہوئی تھیں، ان میں جو اخلاقی اور روحانی بیماریاں پیدا ہوئی تھیں، وہ ساری کمزوریاں، وہ ساری اخلاقی اور روحانی بیماریاں میری امت میں بھی پیدا ہوں گی۔ ایک فرق رہے گا، پچھلی امتوں میں جب اخلاقی بیماریاں وبا بن کر آئیں تو پوری قوم ایک ساتھ ان میں ملوث ہوئی، اور پھر وہ سب تباہ بھی کیے گئے، برباد بھی کیے گئے۔ چونکہ میری نبوت کو اللہ نے باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے،
میری تعلیمات کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو میری پوری امت میں ایک ساتھ وہ بیماریاں نہیں پھیلیں گی. لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین، ہر زمانے میں میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی رہے گی.